السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ کتاب کے مصنف ہیں علامہ عبدالحسین الامینی النجفی، اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 22ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 368 سے۔ حکم طلاق سے خلیفہ کی خاموشی۔ قتادہ سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنی بیوی کو عہد جاہلیت میں 2 طلاق اور ظہور اسلام کے بعد 1 طلاق دے دی۔ عمر نے کہا، میں اس سلسلے میں نہ امر کروں گا اور نہ ہی نہیں۔ عبد الرحمن نے کہا، لیکن میں تمہیں امر کرتا ہوں کہ حالت شرک میں تیسری طلاق کی کوئی اہمیت نہیں، طلاق نافذ ہے۔ عمر بن خطاب کا دینی مسائل میں ضرورت کے موقع پر حکم، مسئلے کی شناخت اور معرفت کے سلسلے میں امر و نہی سے اجتناب کرنا صرف ان کی جہالت، نادانی اور عدم شناخت کی بنیاد پہ تھا، اور ان کی یہ جہالت اور نادانی ان کے بیٹے عبداللہ کی جہالت سے کہیں کم تھی۔ اس کا انتقام بھی اس کے باپ نے اس سے لیا اور ابن عباس سے گفتگو کے دوران اس سے خلافت کی صلاحیت اور استعداد کا سرے سے انکار کر دیا۔ گوشت کے بارے میں خلیفہ کی رائے۔ عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ عمر بن خطاب زبیر بن عوام کے قصاب خانے پر آتے تھے۔ مدینہ اور بقیع میں اس کے علاوہ کوئی اور قصاب کی دکان نہیں تھی۔ وہ دکان پر آتے تھے تو ان کے ہاتھ میں مخصوص کوڑا ہوتا تھا، چنانچہ جب وہ دیکھتے تھے کہ ایک شخص نے دن میں کئی مرتبہ گوشت کی خریداری کی ہے تو اسے کوڑا مارا جاتا تھا، اور کہتے تھے، کیا 2 دن سے تیرا پیٹ بھوکا ہے؟ میمون بن مہران سے مروی ہے کہ ایک انصاری کے پاس سے عمر کا گزر ہوا، اس کے ہاتھ میں گوشت تھا۔ عمر نے اس سے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، گوشت ہے، اپنے گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ عمر نے کہا، بہت اچھا۔ دوسرے دن پھر گزر ہوا، اس کے ہاتھ میں گوشت تھا۔ عمر نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہا، گوشت۔ عمر نے کہا، اچھا۔ پھر تیسرے دن بھی گزر ہوا، اس کے ہاتھ میں پھر گوشت دیکھا تو پوچھا، اب کیا ہے؟ کہا، اہل خانہ کے لیے گوشت۔ یہ سنتے ہی اپنے کوڑے سے اس کے سر پر مارا، پھر منبر پر جا کر کہا، تمہارے لیے 2 سرخیوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، گوشت اور شراب، اس لیے کہ یہ دونوں دین و مال کی بربادی کا موجب بنتے ہیں۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، اس عجیب و غریب فقہ کے مفاد و مطالب ہماری سمجھ سے دور ہیں۔ خدا کا ارشاد ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں، پیغمبر، آپ پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا؟ یہ فقہ خلیفہ اس حدیث رسول سے بھی مطابقت نہیں رکھتی جس میں آپ نے فرمایا، دنیا اور آخرت میں خوراک کا سردار گوشت اور دنیا اور آخرت میں مشروبات کا سردار پانی ہے۔ چنانچہ ایک صحیح روایت میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، اے خدا کے رسول، مجھے جب بھی گوشت دستیاب ہوتا ہے میں اسے عورتوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے شہوت و خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر دیا ہے۔ اسی وقت آیت نازل ہوئی۔ میمون بن مہران سے مروی ہے کہ ایک انصاری کے پاس سے عمر کا گزر ہوا جس کے ہاتھ میں گوشت تھا۔ عمر نے اس سے کہا، یہ کیا ہے؟ کہا، گوشت ہے، اپنے گھر والوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ عمر نے کہا، بہت اچھا۔ دوسرے دن پھر گزر ہوا، اس کے ہاتھ میں گوشت تھا۔ عمر نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، گوشت۔ عمر نے کہا، اچھا۔ پھر تیسرے دن بھی گزر ہوا، اس کے ہاتھ میں پھر گوشت دیکھا تو پوچھا، اب کیا ہے؟ کہا، اہل خانہ کے لیے گوشت۔ یہ سنتے ہی اپنے کوڑے سے اس کے سر پر مارا، پھر منبر پر جا کر کہا، تمہارے لیے 2 سرخیوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، گوشت اور شراب،
اس لیے کہ یہ دونوں دین و مال کی بربادی کا موجب ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں اس عجیب و غریب فقہ کے مفاد و مطالب ہماری سمجھ سے دور ہیں۔ خدا کا ارشاد ہے، پیغمبر آپ پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور رزق اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں ارشاد باری تعالیٰ، ایمان والو جن چیزوں کو خدا نے تمہارے لیے حلال کیا ہے انہیں حرام نہ بناؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو کہ خدا تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو اس نے رزق حلال و پاکیزہ دیا ہے اسے کھاؤ۔ اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ زیادہ گوشت خوری مکروہ ہے تو کیا وہ 2 یا 3 روز تک مسلسل استعمال کرنا اور اسے کھانا عمر کے کوڑے کا موجب بن سکتا ہے؟ اور کیا گوشت کھانے کے نقصانات شراب کے نقصانات کی برابری کر سکتے ہیں کہ وہ دین کی تباہی و بربادی کا سبب بن جائیں؟ ہاں، اگر ایسے ہی فرسودہ نظریے پر عمل کیا گیا تو پھر یہ کوڑا کسی بھی حال میں بیکار نہیں رہے گا اور مسلسل مسلمانوں کے سروں پر برستا رہے گا۔ مدنی یہودی اور خلیفہ۔ ابو طفیل سے مروی ہے، میں نے ابو بکر صدیق کے جنازے پر نماز پڑھی، پھر ہم نے عمر کے پاس جمع ہو کر ان کی بیعت کی۔ ہماری رفت و آمد کا سلسلہ کچھ دنوں تک جاری رہا۔ اسی اثنا میں ہمیں انہیں امیر المومنین کہہ کر مخاطب کرنے لگے۔ ہم ایک دن عمر کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک یہودی عمر کے پاس پہنچا۔ یہودی قوم یہ خیال کرتی تھی کہ عمر موسیٰ بن عمران کے بھائی ہارون کے فرزندوں میں سے ہیں۔ چنانچہ اس نے عمر کے پاس پہنچ کر کہا، اے امیر المومنین، آپ میں سے کون سب سے زیادہ رسول و کتاب خدا سے واقف ہے؟ میں ان سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر نے حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہی سب سے زیادہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی کتاب سے واقف ہیں۔ یہودی نے کہا، کیا آپ ایسے ہیں؟ فرمایا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اس نے کہا، میں آپ سے 3 پھر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں آپ سے 7 سوالات کروں گا؟ یہودی نے کہا، پہلے 3 سوال کروں گا، اگر جواب دیا تو پھر 3 اور ایک سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پہلے 3 سوالوں کے جواب نہیں دیے یا غلط دیے تو پھر میں سوال نہیں کروں گا۔ حضرت نے اس سے پوچھا، اگر تم نے سوال کیا اور میں نے جواب دے دیا تو تم کیسے سمجھ پاؤ گے کہ میں نے صحیح جواب دیا ہے یا غلط؟ راوی کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی یہودی نے اپنی آستین میں ہاتھ ڈال کر ایک پرانی کتاب نکالی اور کہا، ہارون اور موسیٰ کے ہاتھوں لکھی یہ کتاب میرے باپ دادا کی میراث ہے۔ اس میں وہ سوالات مذکور ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، اگر میں نے صحیح جواب دیا تو کیا مسلمان ہو جائے گا؟ یہودی نے کہا، خدا کی قسم اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو اسی وقت آپ کے سامنے مسلمان ہو جاؤں گا۔ مولا نے فرمایا، سوال کر۔ یہودی نے سوال کیا، سب سے پہلے پانی کا چشمہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے رکھے گئے پتھر کی نشاندہی کریں۔ اس درخت کے متعلق بتائیں جو سب سے پہلے روئے زمین پر تناور ہوا۔ مولا علی نے فرمایا، سب سے پہلے چشمہ جو روئے زمین پر جاری ہوا۔ یہودی خیال کرتے ہیں کہ وہ چشمہ بیت المقدس کے پتھر کے نیچے ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ وہ آب حیات کا چشمہ ہے۔ یہودی نے اس کی تائید کی، اے یہودی، قوم یہود یہ خیال کرتی ہے کہ روئے زمین کا سب سے پہلے پتھر بیت المقدس کا پتھر ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ وہ حجر اسود ہے جسے حضرت آدم جنت سے زمین پر لائے اور اسے بیت الحرام کے رکن میں نصب کیا۔ لوگ اسے چھوتے اور بوسہ لیتے ہیں اور اس کو گواہ بنا کر اپنے اور خدا کے درمیان عہد و پیمان کرتے ہیں۔ یہودی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں، خدا کی قسم آپ نے سچ کہا۔ یہودیوں کے خیال کے مطابق پہلا درخت زیتون ہے۔ یہ جھوٹ ہے، بلکہ پہلا درخت خرمے کا درخت ہے جسے حضرت آدم نے جنت سے لا کر کاشتکاری کی تھی۔ یہودی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سچ کہا۔ مولا نے فرمایا، سوال کر۔
اس نے کہا مجھے بتائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں کہاں ہیں؟ مولا نے فرمایا جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش خدا سے سب سے زیادہ قریب جگہ پر ہیں۔ یہودی نے اس کی گواہی دی۔ مولا نے فرمایا سوال کر۔ اس نے کہا مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں ان کے وصی کے متعلق بتائیں کہ وہ حضرت کے بعد کتنے سال زندہ رہیں گے اور کیا ان کی عام موت ہوگی یا قتل کیے جائیں گے؟ مولا علی نے فرمایا اے یہودی، ان کے انتقال کے بعد 30 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر یہ رنگین ہو جائے گی۔ آپ نے سر و صورت کی جانب اشارہ کیا کہ صورت اور سر رنگین ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی یہودی اپنی جگہ سے بے ساختہ اٹھا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حافظ عاصی نے زین الفتح فی شرح سورہ حلقہ میں اسے نقل کیا ہے۔ اس میں حضرت عمر نے صراحت سے بیان کیا ہے کہ حضرت علی امت میں سب سے زیادہ کتاب خدا اور اس کے رسول سے واقف ہیں، اور یہ احمق صاحب الوشیہ کہتا ہے کہ عمر بطور مطلق ابو بکر کے بعد عالم امت ہیں۔ والانسان علی النفس بصیر، انسان اپنی ذات سے زیادہ آگاہ ہے۔ خلیفہ وہ پہلے انسان ہیں جو فریضہ میراث میں بعول کے قائل ہوئے۔ ابن عباس سے منقول ہے فرائض میں بعول کی بنیاد رکھنے والے پہلے انسان عمر بن خطاب ہیں۔ جب ان کے اوپر میراث کی تقسیم مشکل ہوئی اور تمام ورثہ ایک دوسرے پر برتری لے جانے لگے تو کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ تم میں سے کس کو خداوند عالم نے مقدم کیا ہے اور کس کو مقدم نہیں کیا۔ اور وہ ایک پرہیزگار انسان تھے اور کہتے تھے میری نظر میں میرے لیے اس سے زیادہ وسیع بات نہیں کہ میں تمہارے درمیان میراث تقسیم کروں اور سہام کس کے زیادہ ہونے پر صاحب حق کو اس کا حق دے سکوں۔ عبید اللہ ابن عبداللہ بن عتابہ بن مسعود سے منقول ہے میں اور ظفر بن اویس بن عدنان ابن عباس کے پاس ان کے نابینا ہونے کے بعد پہنچے اور فرائض میراث کے بارے میں گفتگو کی۔ ابن عباس نے کہا تم سوچتے ہو کہ ریگزاروں کا حساب ان کی عدد کی وجہ سے ممکن ہے؟ مال میں نصف اور ثالث کا احاطہ جب نصف ختم ہو جائے تو ممکن نہیں، ایسی صورت میں ثلث کہاں ہے؟ ظفر نے ان سے پوچھا اے ابن عباس، جس پہلے انسان نے فرائض میں زیادتی کی وہ کون تھا؟ جواب دیا عمر بن خطاب۔ پوچھا کیوں؟ کہا جب فرائض پیچیدہ ہوئے اور بعض پر مقدم ہوئے تو کہا خدا کی قسم نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کروں۔ خدا کی قسم نہیں معلوم خدا کس کو مقدم رکھتا ہے اور کس کو مؤخر، اور کہا میری نظر میں اس مال میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ تمہارے حصے اور سہام کو تم پر تقسیم کروں۔ اس کے بعد ابن عباس نے کہا خدا کی قسم جسے خداوند عالم نے مقدم کر دیا ہے اگر اسے مقدم رکھتے اور جسے مؤخر کر دیا ہے اسے مؤخر رکھتے تو فریضے زیادہ نہیں ہوتے۔ ظفر نے ان سے کہا کون مقدم اور کون مؤخر؟ کہا ہر فریضہ دوسرے فریضے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، اور یہ وہی ہے جسے خدا نے مقدم کر دیا ہے، اور یہ شوہر کا فریضہ ہے کہ اس کے لیے نصف ہے، لہٰذا اگر 1/4 کے ذریعے زائل ہو جائے تو اس کے حصے میں کمی واقع نہیں ہوگی، اور زوجہ کے لیے 1/4 ہے، اگر اس سے زائل ہو جائے تو 1/8 کی طرف واپس ہو جائے گا اور اس کے حصے میں کمی واقع نہیں ہوگی، اور بہنوں کے لیے 2 ثلث 2/3 ہے اور ایک بہن کے لیے 1 ثلث 1/3 ہے۔ اگر بیٹیاں بھی ہیں اس میں داخل ہو جائیں تو بقیہ چیزیں ان کے حصے میں آئیں گی، لہٰذا اگر کوئی اس کا حصہ مکمل طور پر دے دے جس کو خدا نے مقدم قرار دیا ہے، اس کے بعد بقیہ افراد میں تقسیم کرے تو فریضے میں زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر ظفر نے پوچھا کس چیز نے اس نظریے کے اظہار سے روک رکھا تھا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ان کی سخت گیری اور ہیبت نے۔ تاریخ سیوطی اور محاذرت سکورتی کے اوائل میں ہے کہ عمر وہ پہلے انسان تھے جو فرائض میں بعول کے قائل ہوئے۔ تبصرہ علامہ امینی۔
میں خلیفہ کے اس قول کے بعد کیا کہوں کہ خدا کی قسم نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا کروں، خدا کی قسم نہیں معلوم کس کو خدا نے مقدم کیا ہے اور کس کو مؤخر۔ میں ابن عباس کے قول کے بعد کیا کہوں کہ خدا کی قسم جسے خدا نے مقدم کیا ہے اسے مقدم رکھتے اور جسے مؤخر کیا ہے اسے مؤخر رکھتے تو فریضہ سہام زیادہ نہیں ہوتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ان کو خود ہی اس بات کا اقرار ہے کہ میں حکم مسئلے سے واقف نہیں ہوں تو پھر انہوں نے اپنی ذاتی رائے کے مطابق فتویٰ کیسے دے دیا، حالانکہ وہ خود ہی اپنے ایک خطبے میں کہتے ہیں جان لو کہ صاحبان نظر سنت کے دشمن ہیں، وہ احادیث کو یاد کرنے سے عاجز تھے، اسی لیے اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیا اور گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ جان لو کہ ہم اقتدا کرنے والے ہیں، قانون بنانے والے نہیں، ہم پیروی کرتے ہیں، بدعت نہیں پھیلاتے۔ جب تک ہم سنت اور روایات سے وابستہ رہیں گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ کیا اقتدا اور پیروی اسی کو کہتے ہیں یا دین میں بدعت گزاری کی یہی ابتدا ہے؟ خلیفہ جیسے افراد فرائض سے ناواقف کیسے رہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی کہتے ہیں خداوند عالم کے نزدیک امام اور خلیفہ کی جہالت اور نادانی سے زیادہ کوئی بھی نادانی اور جہالت مذموم اور قبیح نہیں۔ وہ دینی فقہات کی معلومات حاصل کرنے سے پہلے مسند قضاوت پر کیسے بیٹھ گئے، حالانکہ وہ خود کہتے ہیں ریاست اور حکومت سے قبل غور و فکر کرو اور احکام دین کی تعلیم حاصل کرو۔ اموال کی تقسیم میں خلیفہ کا اجتہاد۔ عمر وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے عمال کے ساتھ شرکت کر کے اور ان کے اموال کو نفس کر دیا۔ ابو ہریرہ ان سے منقول ہے، عمر بن خطاب نے مجھے بحرین کا عامل اور گورنر مقرر کیا۔ میں نے اس دوران کل 2000 رقم جمع کی۔ جب مجھے معزول کیا گیا اور میں عمر کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اے دشمن خدا اور مسلمین، یا کہا اے کتاب خدا کے دشمن، تم نے مال خدا کی چوری کی ہے؟ میں نے کہا میں دشمن خدا اور مسلمین یا دشمن کتاب خدا نہیں، میں اس کا دشمن ہوں جو خدا اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ ہاں کچھ گھوڑے مجھے دستیاب ہوئے، یہ اس کی قیمت ہے۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ انہوں نے مجھ سے 12,000 لیے۔ جب نماز صبح ادا کی تو میں نے کہا خدایا عمر کو بخش دے۔ کچھ دنوں بعد عمر نے کہا اے ابو ہریرہ، عامل نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے کہا نہیں۔ عمر نے پوچھا کیوں، تم سے بہتر یوسف تھے؟ وہ بھی عامل ہوئے اور کہا مجھے زمین کے خزانوں کا والی مقرر کر دے۔ یہ سن کر میں نے کہا یوسف رسول ابن رسول تھے اور میں ابو ہریرہ بن امیہ ہوں، میں تم سے 3 اور 2 باتوں سے خوف زدہ ہوں۔ عمر نے پوچھا تم نے 5 کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا ڈرتا ہوں کہ آپ اپنے کوڑوں سے میری پشت زخمی کریں گے، میری آبرو ریزی کریں گے اور میرے اموال کو زبردستی چھین لیں گے، اور ناپسند کرتا ہوں کہ میں معین ہو چکے حکم کے سوا کچھ کہوں اور بغیر علم کے حکم کروں۔ عمر نے ابو ہریرہ کو بلا کر کہا تم جانتے ہو کہ جب میں تمہیں بحرین کا عامل مقرر کیا تھا تو اس وقت تمہارے پاس نالین بھی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد معلوم ہوا کہ تم نے 1,600 دینار کے گھوڑے خرید لیے۔ ابو ہریرہ نے کہا میرے پاس کچھ گھوڑے تھے جنہوں نے بچے جنے اور بعض لوگوں نے کچھ ہدیہ پیش کیا جو انہیں میں نے معلق کر دیا۔ عمر نے کہا میں نے تمہارے رزق اور روزی اور اخراجات کا حساب کتاب کر لیا ہے، یہ اس سے زیادہ ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ ابو ہریرہ نے کہا یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ عمر نے کہا خدا کی قسم میں تیری پشت زخمی کر دوں گا۔ پھر وہ اپنے کوڑے کے ساتھ بلند ہوئے اور اتنا زور سے مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد کہا اسے میرے حوالے کر دو۔ ابو ہریرہ نے کہا میں نے خدا کے نزدیک اس کا حساب کر دیا، یعنی راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ عمر نے کہا اگر تو نے حلال راستے سے حاصل کیا ہے تو اسے اپنی مرضی سے واپس کر دو، امیہ نے تمہیں صرف اور صرف خرچرانی کے لیے پیدا کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص لوگ انہیں مستجاب کہتے تھے، اس لیے کہ رسول خدا کا ارشاد ہے سعد کی دعا سے پرہیز کرو۔ چنانچہ جب عمر نے ان کے اموال کو نفس کیا تو سعد نے کہا میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ عمر نے کہا تم مجھے نفرین کرو؟ کہا ہاں۔
عمر نے کہا اس وقت خداوند عالم مجھے یقینی طور پر بدبخت کر دے گا۔ بلاذری نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے چند طبقوں پر مشتمل ایک عمارت تعمیر کروائی، ان میں لکڑی کے دروازے نصب کروائے اور اپنے محل پر سونے چاندی سے مزین ایک مخصوص دروازہ نصب کروایا۔ یہ دیکھ کر عمر بن خطاب نے محمد بن مسلمہ انصاری کو برگلایا کہ وہ عمومی اور خصوصی دونوں دروازوں کو جلا ڈالے، اور سعد کو مسجد کوفہ میں مجبور و بے بس کیا، لیکن عمر بن خطاب کو سعد نے خیر و نیکی کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ سیوطی کا بیان ہے، عمر نے اپنے عمال کو حکم دیا اور انہوں نے اپنے اموال اور مخارج کو لکھ بھیجا۔ ان میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے اور عمر نے اموال کا آدھا حصہ لے لیا۔ جب عمر بن خطاب نے ابو موسیٰ کو معزول کیا تو ان کے اموال کا نصف حصہ خود لے لیا۔ عمر بن خطاب نے عامل مصر عمرو بن عاص کو لکھا کہ عمر بن خطاب کی طرف سے عمرو عاص کو سلام علیک، مجھے معلوم ہوا کہ تم گھوڑے، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بہت سے غلاموں کے مالک ہو، حالانکہ یہ بات میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ اس سے قبل تمہارے پاس اتنا مال و متاع نہیں تھا، لہٰذا فوراً لکھو کہ کہاں سے ملا، مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ عمر بن عاص نے جواب میں لکھا، امیر المومنین عبداللہ کی طرف سلام علیک، میں آپ کی خدمت میں اس خدا کی حمد و ثنا و شکر بجا لاتا ہوں جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اما بعد، بے شک امیر المومنین کا خط موصول ہوا